پہاڑوں کے درمیان ایک خاموش وادی تھی جہاں صبح دھند میں لپٹی ہوئی اترتی تھی اور شامیں آسمان کو نارنجی رنگ میں رنگ کر رخصت ہوتی تھیں۔ اس وادی کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے مگر ہر دل میں اپنی اپنی خواہشوں کا ایک الگ جہان آباد تھا۔ اسی گاؤں میں فہد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ذہین تھا، محنتی تھا اور اس کے خواب بھی بڑے تھے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ آخر زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ کامیابی چاہتا تھا، عزت چاہتا تھا، نام چاہتا تھا، مگر جتنا وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا اتنا ہی اسے محسوس ہوتا کہ اس کے اندر کوئی خلا بڑھتا جا رہا ہے۔ فہد کے والد ایک سادہ کسان تھے۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ انسان کو اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے کیونکہ دل ہی انسان کا اصل آئینہ ہوتا ہے۔ مگر فہد کو یہ باتیں ہمیشہ مبہم لگتیں۔ وہ سوچتا کہ آئینہ تو وہ ہوتا ہے جو دیوار پر لگا ہوتا ہے جس میں انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے، دل آئینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال اکثر آتا مگر وہ اسے زیادہ دیر تک نہیں سوچتا تھا کیونکہ اس کے پاس زندگی کی دوڑ میں مصروف رہنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا درویش آیا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس شام کے وقت گاؤں کے باہر ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ کر بیٹھتے، کچھ سوال کرتے، کچھ بس خاموشی سے اس کے ساتھ وقت گزارتے۔ فہد نے بھی ایک دن تجسس میں آ کر وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ درویش کے پاس پہنچا تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ درویش خاموش بیٹھا ہوا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ فہد نے سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر فہد نے پوچھا، بابا جی، کیا انسان واقعی اپنے دل میں کوئی آئینہ رکھتا ہے؟ درویش نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس نے کہا، ہاں، مگر زیادہ تر لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ درویش نے زمین پر پڑا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اسے قریب پڑے پانی میں پھینک دیا۔ پانی میں لہریں اٹھیں اور اس میں نظر آنے والا آسمان کا عکس ٹوٹ گیا۔ درویش نے کہا، جب پانی میں لہریں ہوں تو اس میں آسمان صاف نظر نہیں آتا۔ دل بھی ایسا ہی ہے، جب اس میں خواہشیں، غرور اور خوف کی لہریں اٹھتی ہیں تو اس کا آئینہ دھندلا جاتا ہے۔ یہ الفاظ فہد کے دل میں اتر گئے مگر وہ پوری طرح سمجھ نہیں پایا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ صرف ایک خوبصورت مثال ہے، حقیقت نہیں۔ مگر اس دن کے بعد وہ اکثر اس درویش کے پاس جانے لگا۔ درویش زیادہ لمبی باتیں نہیں کرتا تھا، بس کبھی کبھی ایک جملہ کہہ دیتا جو کئی دنوں تک فہد کے ذہن میں گونجتا رہتا۔ ایک شام درویش نے فہد سے پوچھا، تم زندگی میں کیا چاہتے ہو؟ فہد نے فوراً جواب دیا، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے پہچانیں، میرا نام ہو، میری عزت ہو۔ درویش نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہیں مل بھی جائے تو کیا تمہیں سکون مل جائے گا؟ فہد نے کچھ دیر سوچا اور کہا، شاید مل جائے۔ درویش نے آہستہ سے کہا، سکون وہ چیز نہیں جو انسان کو باہر ملتی ہے، وہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سن کر فہد کو عجیب سا احساس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کئی کامیابیاں حاصل کی تھیں مگر ہر کامیابی کے بعد کچھ دن خوشی ہوتی اور پھر وہی خالی پن لوٹ آتا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید درویش کی بات میں کچھ سچائی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ فہد اب پہلے کی طرح بے صبری سے زندگی کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا۔ وہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کو دیکھنے کی کوشش کرتا۔ شروع میں اسے صرف بے چینی نظر آتی۔ اس کے ذہن میں ماضی کی باتیں آتی، مستقبل کی فکر آتی، لوگوں کی رائے کا خیال آتا۔ مگر آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ جب وہ ان خیالات کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ خود بخود خاموش ہونے لگتے ہیں۔ ایک دن وہ درویش کے پاس آیا اور بولا، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل واقعی ایک آئینہ ہے مگر یہ آئینہ بہت گرد آلود ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، ہر آئینہ پہلے ایسا ہی ہوتا ہے، اسے صاف کرنا پڑتا ہے۔ فہد نے پوچھا، کیسے؟ درویش نے جواب دیا، سچائی سے، صبر سے اور اپنے نفس کو پہچان کر۔ اس دن کے بعد فہد نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شروع کیں۔ وہ لوگوں کی باتوں پر فوراً رد عمل دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرنے لگا۔ اگر کوئی اس کی تعریف کرتا تو وہ خود کو یاد دلاتا کہ یہ سب عارضی ہے۔ اگر کوئی اس پر تنقید کرتا تو وہ فوراً دفاع کرنے کے بجائے سوچتا کہ شاید اس میں کچھ سچ بھی ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک عجیب سی روشنی پیدا ہونے لگی۔
اسے محسوس ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ ہلکا ہو گیا ہے۔ اب اسے ہر وقت کچھ ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے درویش سے کہا، اب مجھے لگتا ہے کہ میرا دل پہلے سے زیادہ صاف ہو گیا ہے۔ درویش نے کہا، یہ مت سمجھو کہ آئینہ مکمل صاف ہو گیا ہے۔ انسان کا دل ہمیشہ صفائی مانگتا رہتا ہے، اگر وہ اسے چھوڑ دے تو گرد پھر جم جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد درویش اچانک گاؤں سے چلا گیا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا۔ فہد کو اس بات کا دکھ ہوا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسے تنہائی محسوس نہیں ہوئی۔ اسے لگتا تھا جیسے درویش کی باتیں اب اس کے دل میں زندہ ہے۔ وہ اکثر اسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا جہاں درویش بیٹھا کرتا تھا۔ اب جب وہ آسمان کو دیکھتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے اندر کا آئینہ بھی اسی آسمان کو منعکس کر رہا ہو۔ وقت کے ساتھ فہد گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مختلف انسان بن گیا۔ وہ اب بھی کام کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، ہنستا بولتا تھا، مگر اس کے اندر ایک گہرا سکون تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ تمہیں یہ سکون کیسے ملا تو وہ صرف اتنا کہتا، میں نے اپنے دل کے آئینے کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ جان چکا تھا کہ اصل روشنی باہر سے نہیں آتی بلکہ دل کے آئینے میں پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ آئینہ صاف ہو جائے تو انسان کو ہر چیز میں ایک ہی نور نظر آنے لگتا ہے۔ اسی لمحے انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد دنیا کو جیتنا نہیں بلکہ اپنے دل کو پہچانا ہے، کیونکہ جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے تو انسان کو اپنے رب کا عکس ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان واقعی بیدار ہوتا ہے۔